بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں جب انسانوں کی ہدایت کے واسطے اور زندگی کے مقصد سے روشناس کرانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جب بھی کوئی نبی اس دنیا میں مبعوث ہو کر اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی توحید اور عقیدہ آخرت و رسالت کی طرف متوجہ کیا، دعوت دی، تو قوم کے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک نے مان لیا، تصدیق کر لی، وہ مومن کہلائے۔ دوسرے نے انکار کیا، تکذیب کی، وہ کافر کہلائے۔ ہر نبی کی دعوت کے بعد قوم دو زمروں میں، دو طبقوں میں تقسیم ہوئی۔ ماننے والے مومنین اور نہ ماننے والے منکرین، جن کو کفار کہا جاتا ہے۔ جب تک نبی ان کو دعوت دیتے رہے، دونوں طبقے ان کے درمیان میں موجود ہیں، ماننے والوں کے بھی، نہیں ماننے والوں کی بھی۔ اور جب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور قیامت تک کی انسانیت کے واسطے مبعوث کیے گئے، انہوں نے قوم کو دعوت نہیں دی، انسانیت کو دعوت دی۔ ہر نبی نے یا قومی یا قومی کہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یا ایھا الناس کہا ہے، اس واسطے کہ وہ قوم کے لیے مبعوث نہیں تھے، کسی خاندان قبیلے کے لیے نہیں آئے تھے، کسی زمانے کسی علاقے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ مبعوث تھے پوری دنیا کی انسانیت کے واسطے۔ اس انسانیت کے واسطے بھی جو ان کے دور میں موجود تھی، چاہے کہیں تھی، اور اس انسانیت کے واسطے بھی جو ان کے ماں بعد وجود میں آئی اور اب تک آ رہی ہے، اب ہے اور آئندہ قیامت تک آئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب انسانوں کے لیے اللہ کا رسول ہوں، پوری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ان کی دعوت کی جگہ اس سرزمین کو بنایا جو پوری دنیا کے اعتبار سے اور سطح سمندر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کی روئے زمین کی خشکی کی سب سے بلند ترین جگہ، گویا کائنات ارضی کا وہ اسٹیج ہے۔ ام القریٰ مکہ مکرمہ، وہ اپنی سطح کے اعتبار سے انسانی آبادیوں سے اتنا اونچا ہے جیسے کسی بہت بڑے میدان کے اندر کوئی اسٹیج ہو، جہاں سے سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہوں، سب اس کی آواز سن سکتے ہوں۔ تو اللہ نے روئے زمین میں اپنا گھر ایک اسٹیج پہ بنایا ہے، ایک بلند سطح پر بنایا ہے، اور وہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے، وہیں پال کر، وہیں بڑا کر کے، وہیں پر نبوت عطا کر کے، وہیں سے اعلان کروایا، تاکہ جب آپ کسی قوم قبیلے کے نبی نہیں ہیں تو ساری دنیا کو دنیا کے اسٹیج سے خطاب کریں۔ اس لیے آپ کو مکہ مکرمہ سے دعوت کا حکم ملا۔ آپ نے وہاں اہل کتاب سے فرمایا تھا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم،
آؤ تم سب لوگ ہم بات کریں گے، اور ایک چیز جو دونوں میں مشترک ہے اس کو اتحاد کا وسیلہ بنائیں گے، اور وہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اس میں اہل کتاب مشترک تھے۔ یہود بھی کہتے تھے اللہ کا کوئی شریک نہیں، عیسائی بھی کہتے تھے اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ انہی دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا تھا۔ تو اللہ نے ان کو، حضور سے فرمایا ان کو پکارو اور ان سے کہو ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ معلوم ہوا کہ دین کی دعوت کے لیے، مانوس کرنے کے لیے کسی کی خوبی کا استعمال کرنا چاہیے۔ سامنے والے میں، مدعو میں کوئی خوبی ہو اس کو استعمال کرنا چاہیے، کوئی اچھی بات ہو اس کی تعریف کر کے اسے مانوس کرنا چاہیے۔ اگر داعی مدعو سے وحشت والا انداز اختیار کرے، اجنبیت اور دوری والا انداز اختیار کرے، تو سامنے والے کا دل کھلتا نہیں ہے، اور جب اس کا دل کھلتا نہیں ہے تو وہ ہماری بات پہ غور کرتا نہیں، اس لیے دعوت کا مؤثر ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے، اور نبیوں کا انداز بھی یہی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج بھی یہی تھا کہ کتنا ہی بڑا سرکش اور دشمن کیوں نہ ہو، اسے اپنانے کے واسطے اس کی کسی خوبی کا استعمال کر لیتے تھے، کیونکہ خوبیوں کا اقرار تو ایمان کے خلاف نہیں ہے، توحید کے خلاف نہیں ہے۔ کسی کی خوبی، اللہ نے کسی کو کوئی اچھی چیز دی ہو تو اس کے اقرار میں کیا حرج ہے، اس کی تعریف کرنے میں کیا حرج ہے۔ سب سے زیادہ خطرہ فتح مکہ کے وقت میں اگر تھا کسی سے تو وہ ابو سفیان سے تھا، کیونکہ ابو سفیان اب واحد دشمنوں کا سردار باقی رہ گئے، اس کے علاوہ کسی میں اتنی اب جرت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ اسلام کے خلاف کھڑے۔ اب بھی کوئی مقابلہ کر سکتا تھا تو وہ ابو سفیان کی جرت تھی، بصالت تھی، شجاعت تھی کہ وہ کر سکتے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت آسان حکیمانہ طریقہ اختیار کیا۔ جب مکے میں فاتحانہ داخل ہو گئے تو سب لوگ ذرا سہمے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، آج ابو سفیان کے گھر میں اگر کوئی پناہ لے لے تو میں اس کو چھیڑوں گا نہیں، اس کو امن دے دوں، وہ ہماری تلوار سے محفوظ، ہمارے حملے سے محفوظ، ہمارا کوئی آدمی اس کو نقصان نہیں پہنچائے۔ اور فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا۔ مکے کے مشرکوں کے اندر دو خوبیاں تھیں، ایک کعبۃ اللہ کا احترام کرتے تھے، احترام کے طریقے غلط تھے لیکن کرتے ضرور تھے احترام کے، یہ بیت اللہ ہے، اس کی خدمت کو شرف سمجھتے تھے، اس سے وابستگی پر فخر کرتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے۔ دوسری چیز، ابو سفیان کو اپنا سردار مانتے تھے، سب سردار بدر میں مارے جا چکے تھے، رہے سہوں میں یہی ایک اکلوتا رہ گیا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے مشرکین کے قلوب جیتنے کے لیے یہ دو ایسے اعلان فرما دیے کہ ہم حرم کا احترام کریں گے اور ہم حرم کے اندر جو سردار ہے اس کا بھی احترام کریں گے۔ تو ان کے دل نرم پڑ گئے، اور جو لوگ ڈھکے چھپے سرکشی کر سکتے تھے، جو لوگ کوئی اور محاذ تیار کر کے نقصان پہنچا سکتے تھے، وہ سب آپ کے زیر نگی آ گئے اور آپ کے آگے جھک گئے۔ بہت اچھا اسلوب ہے اور بہت پیارا طریقہ ہے کہ جس شخص کو آپ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہیں اور کوئی دین کی بات پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی خوبی کو پہلے آپ سہار لیجئے، اس کی خوبی کی تعریف کر دیجئے، اس کی خوبی بیان کر کے اس کے دل کو کھول دیجئے۔ جس چیز سے آدمی کو مناسبت نہیں ہوتی اس سے دل بند ہوتا ہے اور طبیعت مائل نہیں ہوتی اس کی طرف۔
ایک بے دین آدمی ہے، اس کو دین سے مناسبت نہیں ہے اور دین کی باتیں اس کو پسند نہیں آتی، ہضم نہیں ہوتی، تو پہلے اس کا اس نامانوسی کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کو ختم کر لیا جائے اور وہ اس کی کسی خوبی کی تعریف سے زیادہ کوئی ذریعہ نہیں، اس کی کسی خوبی کی تعریف کریے، اس کو ہمت افزائی کریے، پھر اس کے بعد اس سے بات کیجئے۔ اب چونکہ دل کھلا ہے اور آدمی سامنے والے سے تھوڑا مانوس ہوا ہے، اس لیے سامنے والے کی بات سمجھ سکتا ہے۔ اہل کتاب کو فخر تھا، غرور تھا، ناز تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم اللہ والے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے انہیں بلایا ایک اچھی بات میں اشتراک کرتے ہوئے کہ دیکھو میری دعوت بھی توحید کی ہے اور آپ لوگوں کی بنیاد بھی عقیدے کی توحید پر ہے، چلو اس بنیاد میں ہم سب شریک ہیں، تو ذرا آگے بڑھیں اور کچھ سنیں سنائیں، ہماری بھی کچھ بات سن لو اور ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جس کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے دعوت کا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں اور اس کے علاوہ دوسرے موقعوں پر جو تعالو کہہ کر لوگوں کو بلایا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ عربی کی لغت میں بلانے کے لیے بے شمار الفاظ ہیں، ہر لفظ کے متبادل بے شمار لفظ ہوتے ہیں عربی میں۔ عربی بہت وسیع زبان ہے، اس میں تنگی کچھ نہیں۔ بعض دفعے 50، 60، 70، 100، 1000 نام بھی ایک لفظ کے متبادل میں عربی ڈکشنری میں موجود ہے۔ ایک کام کے لیے 1000 نام، یہ بھی بول سکتے، یہ بھی بول سکتے، یہ بھی بول سکتے ہیں، اور وہ مختلف موقعوں کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو علماء نے اس نقطے کو اس میں سے نکالا ہے کہ تعال کہہ کر کسی کو بلانا وہ نیچے والوں کو اوپر بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیچے والے اوپر والوں کو بلائیں تو دوسرا لفظ استعمال ہوگا، مسطح زمین والے کسی کو بلائیں تو دوسرا لفظ استعمال ہوگا، لیکن اوپر کھڑے ہو کر کوئی نیچے والے کو آنے کے لیے کہے تو تعال کہتا ہے۔ اور تعال کے اصل معنی ہے اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، بلندی پر آ جاؤ، یہ اس کے معنی۔ تو تعال کہہ کر بلایا تو اس میں دو مفہوم ہم کو مل گئے۔ ایک تو یہ کہ ہر قوم، ہر عقیدہ پست ہے، نیچے ہے، جب وہ اسلام کے عقیدے کی طرف جائے گا تو بلند ہوگا اور اونچا ہوگا، اس لیے تعال فرمایا، اوپر آ جاؤ، بلندی پر آ جاؤ۔ یہ سب پستیاں ہیں جہاں غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہے اور غیر اللہ کی مانی جا رہی ہے، بلندی پر آ جاؤ۔ اور دوسرا مفہوم جغرافیائی اعتبار سے یہ نکالا کہ چونکہ حضور علیہ السلام دنیا کی زمین کے سب سے اونچی سطح پر تھے، اس لیے ساری قوموں کو نیچے ہونے کی وجہ سے تعال فرمایا اور اپنے پاس آنے کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ بہرحال اللہ کا کلام ہے، اس میں بڑی حکمتیں، ندرتیں، نزاکتیں، باریکیاں اور لطائف پوشیدہ ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ساری انسانیت کو وہی دعوت دی جو دعوت آپ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء نے دی تھی، وہی دعوت دی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، یعنی شرک و بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کے اقرار پر آ جاؤ، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اللہ کو ایک مان لینے سے مومن ہو جائے گا، اتنا کافی ہے، نہیں، یہ اس کا سر نیم ہے، اس کا ٹائٹل ہے، اس کی پہچان ہے۔ باقی لا الہ الا اللہ کے اندر محمد رسول اللہ بھی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ سب لا الہ الا اللہ میں داخل۔
امام طحاوی رحمہ اللہ نے اسلامی عقائد جس کے ماننے پر اہل السنت والجماعت کا اجماع ہے 102 بیان کیے. 102 عقیدے ہیں جو اہل السنت والجماعت کے نزدیک ایمان لانے کے ہیں. ان کو مومن بھی کہتے ہیں، یعنی جن پر ایمان لانا ضروری ہے اس پر ایمان لانا. اجمالی طور پر لائے یا تفصیلی طور پر؟ عوام اجمالی طور پر لاتے ہیں، علماء تفصیلی طور پر لاتے ہیں. یہ پورے 102 ان کو کچھ کم کیا، تفصیل کو اس میں گھٹائی اور تفصیل کو گھٹا کر مختصر کیا تو 60 عقیدے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائے. اس کو بھی لوگوں نے مقررات کو حذف کیا اور ایک طرح کے ایک جگہ کر دیے، تو پھر وہ اس سے بھی کم ہو گئے. سب سے کم 7 عقیدے ہیں، اور 7 کو مختصر کرو تو کلمہ شہادت ہے، 2 عقیدے ہیں، اور اس کو بھی مختصر کرو تو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. یہ لا الہ الا اللہ اس کا نام کلمہ طیبہ ہے. بڑا پاکیزہ کلمہ ہے، بڑا قیمتی کلمہ ہے، بڑا بھاری کلمہ ہے. آج اقوال کو وزن کرنے کے لیے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کوئی ترازو وجود میں لائی گئی ہے. قیامت میں اقوال تولے جائیں گے، اور قول یعنی آدمی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے ان باتوں کو تولا جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا سب سے آخری باب اسی عقیدے کو بتانے کے لیے. بخاری شریف کی آخری کتاب کتاب التوحید ہے. توحید ہی کے تحت یہ سب عقیدے ہیں. اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے آخری باب قائم کیا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ. بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، بنی آدم کے اقوال بھی تولے جائیں گے. ہو سکتا ہے اس دنیا میں بھی مادی اعتبار سے اللہ پاک بہت جلد لوگوں کے سامنے لفظوں کو تولنے کی ترازو پیدا کر کے دکھا دیں، جیسے اللہ نے ہر چیز کی ترازو بنا کے دکھا دی. ہوا کا وزن ریکارڈ کیا جاتا ہے، زلزلے کی قوت ریکارڈ کی جاتی ہے، پانی کی تیزی ریکارڈ کی جاتی ہے، ہواؤں کے چلنے کی مقدار ریکارڈ کی جاتی ہے کہ اس کا سیران اور اس کی رفتار کتنی ہے. آج ہر چیز کی ترازو بنا دی گئی. ایک وقت آئے گا جب اقوال بھی تولے جا سکیں گے، اعمال بھی تولے جا سکیں گے. اگر اس دنیا والوں سے اللہ یہ کام نہ کرا دیں تو بھی قیامت کے دن قرآن کا اعلان ہے ہم ایک ایسی ترازو کھڑا کریں گے جس میں بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور بندوں کے اقوال بھی تولے جائیں گے. جب بندوں کے اقوال تولے جائیں گے تو قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس کا بہت وزن ہے. اللہ کا ذکر ہے، اس کا بھی وزن ہے. درود شریف ہے، اس کا بھی وزن ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اس کا بھی وزن ہے. یہ سب زبان سے ہونے والے کام، یہ سب اقوال تولے جائیں گے. اخلاص کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، موقع کی نزاکت کے اعتبار سے وزن کم زیادہ ہو. لیکن ان سب اقوال میں ایک کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، اس کا وزن اتنا ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت اس کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتی. اتنا وزن ہے. صرف لا الہ الا اللہ. اگر یہ پرزہ جس پر فرشتے نے ہمارا کلمہ لکھا ہے اخلاص کے ساتھ ہو بشرطے، یہ جب ترازو میں رکھا جائے گا تو اس سے بھاری اور اس سے وزن کوئی چیز ترازو میں نہیں رکھی جائے. تو یہ کلمہ طیبہ پاک کلمہ بھی ہے، خوبصورت کلمہ بھی ہے، باوزن کلمہ بھی ہے، اور خود اپنے پڑھنے والے کے واسطے نہایت حوصلہ مند کلمہ. اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر پڑھ چکا ہے اور اس کی حقیقت کو جان چکا ہے، وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے آگے جھک نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر طاقت اس سے کمزور ہے اور کلمہ طیبہ اس سے زیادہ طاقتور ہے.
بشرطے کہ اس نے کلمہ طیبہ کو سمجھا ہو، اس کی حقیقت کو جانا ہو اور اس پر یقین کے ساتھ اقرار کیا۔ تصدیق ایک چیز ہے جس سے کلمہ معتبر ہو جاتا ہے، ایمان مقبول ہو جاتا ہے، لیکن اس تصدیق کو یقین کی صفت حاصل ہونا یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ جس کی تصدیق کو یقین کی صفت حاصل ہو گئی وہ دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، بڑی سی بڑی طاقت اس کی نظر میں ہیج ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ وہ مان چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشہود نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں، کوئی حاکم اعلیٰ نہیں۔ جب توحید پر ہم آ گئے اس حقیقت کے ساتھ کہ اصل تو اللہ ہے، بے شک دنیا میں بندوں کی حکمرانی ہے لیکن حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، بے شک دنیا میں حکومتیں قوانین بناتی ہیں لیکن قانون اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے، بے شک مخلوق کسی کی پرورش کا سبب بنتی ہے لیکن رب اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، ان کے علاوہ کوئی رب نہیں، بے شک دنیا میں احسان کرنے والوں اور انعام کرنے والوں کی کمی نہیں اور ان کے سامنے شکر گزار بھی ہونا چاہیے، لیکن جبین نیاز جھکانے کے واسطے محسن اعظم اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی لیے ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، اسی لیے ہم اپنی جسم کے سب سے قیمتی اشرف و اعلیٰ عضو کو جو سر ہے، دیکھو کہیں بھی آدمی جب انا کی بات ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے میں کسی کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، میں کسی کے آگے نہیں جھکوں گا، یہ کہتا ہے نا، ہر جگہ جہاں اس کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے صاف کہتا ہے میں نہیں جھکوں گا کسی کے آگے۔ اللہ نے فرمایا جھکنا بھی نہیں چاہیے پر میرے سامنے سب کو جھکنا چاہیے، میرے آگے جھکنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سر میں نے میرے بندوں کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں دیا ہے، میرے سامنے جھکانے کے لیے دیا ہے، اس لیے سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدے کے سب حقوق اللہ کے لیے ہیں، پس تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اور یہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ آپ مرض الوفات میں تھے، وصال سے پہلے 14 دن آپ کی طبیعت ناساز رہی، بخاری میں ذکر ہے 13 یا 14 دن بخار رہا، سر میں شدید تکلیف رہی اور آپ اور سب بیویوں کو بتلا کر کے ایک ہی گھر میں حضرت عائشہ کے مقیم رہے، یہاں سے جب تک مسجد آ سکے آئے، اور جب نماز کے لیے بھی نہیں آ سکے تو اپنے ہی گھر میں آپ نے نماز ادا فرما دی اور حضرت ابو بکر کو اپنی جگہ امام بنایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور ایک غشی کسی کیفیت تھی، آخری وقت میں جس طرح حالت ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی افاقہ ہوتا تھا کبھی غشی ہوتی تھی، بے ہوش تو نہیں ہوتے تھے، غشی کہتے ہیں ہلکے سے ذہن کے جو ہے غالب ہو جانے، مغلوب ہو جانے کو تھوڑا سا کہتے ہیں، دو چیزیں الگ الگ عربی میں مانی گئی ہیں، غشی اور جنون۔ تو جنون اور بے ہوشی تو نہیں ہوتی حضور علیہ السلام کو، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام پر تھوڑی سی غشی تاری تو اس وقت خاموش پڑے رہتے تھے۔ غشی میں آدمی بے ہوش نہیں ہوتا تو سنتا بھی رہتا ہے، سب کیا ہو رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، سب اسے سمجھ میں آتا رہتا ہے، سنائی دیتا رہتا ہے۔ ازواج مطہرات وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی آنکھ لگی ہوئی ہے، آپ لیٹے ہوئے تو آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے کبھی سفر ہوا تھا شام وغیرہ کے ملکوں کا، وہاں عیسائیوں کا غلبہ تھا، انہیں کی عبادت گاہیں تھیں، انہوں نے دیکھی تھی عبادت گاہیں، تو وہ اپنے ساتھ کی اپنے سوکنوں سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ شام میں عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں انبیاء کے اور مختلف لوگوں کی تصویریں بنی ہوئی، اس میں ان کے مجسمے ہوتے ہیں، وہاں قبریں ہوتی ہیں، جو انہوں نے دیکھا تھا اس کا ذکر کیا اپنی سوکنوں کے سامنے۔
اور سب لوگ تعجب سے سنتے رہے کہ اچھا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. یہ جو بات تھی وہ بیان کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب افاقہ ہوا تو آپ نے وہ سن لیا تھا، اس لیے ان لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت بیان کی اور فرمایا کہ دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا تو لوگ ان کی تصویریں تراش کے رکھ لیتے تھے تاکہ ہم ان کو یاد کریں اور ان کو یاد کر کے ان کی راہ پر قائم رہیں اور ان کی تعلیم سے دور نہ ہو جائیں. یہ ان لوگوں کا خیال ہوتا تھا. اور اسی طرح جہاں وہ اپنے نبی کو دفن کرتے تھے وہاں مسجد بنا لیتے تھے اور عبادت گاہ تیار کر لیتے تھے، اور اسی وجہ سے وہاں ان کی اور ان کے اصحاب کی حواریوں کی فوٹو تصویریں وغیرہ تراش لیتے تھے عمارت میں یا مجسمے بنا کے رکھ لیتے تھے. تو اس کی جو وجہ تھی حضور علیہ السلام نے وہ وجہ بیان کی اور اس کے بعد اس بات کو ذہن میں رکھا ہوا تھا. آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصیت فرمائی تو اس وصیت میں یہ بھی فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا، نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا دیا تھا. شارحین حدیث نے دونوں ترجمے کیے ہیں اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا کا، یا تو ان کی قبر کے قریب مسجد بنائی تھی، یہ بھی پسند نہیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا انہوں نے ان کی قبروں پر سجدے کرنے شروع کیے تھے، اس کے وجہ سے بھی ان پر لعنت فرما دی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء فرماتے ہیں قرآن حدیث میں اس گناہ پر لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کبیرہ گناہ ہے، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور لعنت کے معنی ہے رحمت الہی سے محرومی، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، اس کو لعنت کہتے ہیں. تو لعنت فرمائی حضور علیہ السلام نے بالکل آخری دن اس دنیا سے تشریف لے جاتے وقت. لیکن لوگوں نے آپ کی اس لعنت کا، اس وصیت کا، اس بد دعا کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، مختلف ہیلے بہانے تعویلیں کر کے اس کے خلاف عمل کرنا شروع کیا. اب کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس بھی تو مسجد ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد پہلے سے بنی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر وہاں بعد میں بنی. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں قیام فرمائے ہوئے تھے، وہ آپ کا گھر تھا جو پہلے سے مسجد سے لگا ہوا تھا اور مسجد سے متصل تھا. اور جب آپ کا وصال ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی طے کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے کاشانہ اقدس ہی میں تدفین کی جائے گی، کیونکہ صدیق اکبر رازدار نبی تھے اور انہوں نے ساری باتیں پہلے ہی سمجھ رکھی تھی حضور علیہ السلام سے. اس لیے صدیق اکبر جو حکم دیتے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا تھا، نہ اہل بیت میں سے کوئی انکار کرتا، نہ عام صحابہ میں سے کوئی انکار کرتا تھا. اس لیے وہاں تدفین کر دی گئی. یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ اسے اس کے گھر میں دفن کیا. عام لوگوں کو چاہے کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، عام قبرستان میں تدفین کی جاتی ہے. خاص اپنے گھر میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ان کو ان کے گھر میں دفن کیا. تو قبر بعد میں بنی، مسجد پہلے سے بنی ہوئی تھی. وہاں پر مسجد کے پڑوس میں گھر تھا اور گھر میں قبر بنی. بعد میں مسجد کی توسیع ہو گئی تو وہ حصہ مسجد میں بالکل متصل ہو گیا، اس سے لگا ہوا ہے. اب آج کھلی جگہ ہے، مسجد تو اس کے پیچھے ہٹ کے بنائی گئی ہے، لیکن چونکہ کھلی جگہ ہے صفیں کنٹینیو ہو جاتی ہیں. جب مجمع ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک مسجد کے اندر ہے. یہ مسجد سے لگی ہوئی ہے بالکل. گھر بھی پہلے مسجد سے اسی طرح لگا ہوا ہی تھا آپ کا، اسی طریقے سے اب وہ گھر لگا ہوا ہے اور اسی میں آپ کی تدفین ہے. باقی یہ کہ جہاں کسی کی قبر ہو، خاص طور سے کسی بزرگ کی، کسی اللہ والے کی قبر ہو، تو حضور علیہ السلام نے وہاں مسجد بنانے سے منع فرمایا. دوسری جگہ بناؤ مسجد، وہاں قریب میں مت بناؤ. نفس شیطان بہت شیطان ہے، وہ دھیرے دھیرے آپ کو شرک کی طرف لے جائیں گے اور آپ کی توحید کو خراب کر دیں گے، وہ متاثر کر دیں گے. اس لیے حضور علیہ السلام نے پہلے یہ بات فرمائی. تو زندگی میں وجوہات بتائیں، وفات کے وقت میں آپ نے وصیت کر دی، اور وصیت بھی اتنے خطرناک الفاظ میں کہ مسلمانوں میں کوئی ہمت ہی نہ کر سکے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا.
کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میری قبر یہیں پر ہوگی اور یہی لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، تو کہیں گڑبڑ نہ کریں۔ کرنے والے کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ابتدائی زمانے میں جب جانا ہوا مجھے، تو ایک آدمی تھا، دیکھنے میں بہت نیک آدمی نظر آ رہا تھا، لیکن صبح کی نماز کے وقت میں میں نے دیکھا کہ وہ جب نماز شروع ہو جاتی تب آتی، اور کسی گوشے میں اس طریقے سے کھڑے ہوتے کہ وہ قبر رسول کی طرف نماز پڑھ سکے، اس طرح کھڑے ہو کے نماز پڑھ، جبکہ قبلہ ہی بدل جاتا ہے۔ ایک دن دیکھ لیا پولیس والوں نے، پھر وہ گرفتار ہوا، اور پھر کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ لیکن یہاں تک لوگ وہی کرتے ہیں جس کے کرنے پر حضور نے لعنت فرمائی، اور پھر اس کا نام رکھتے ہیں عشق و محبت۔ وہ کیسا عاشق ہو سکتا ہے جو نبی کے صریح حکموں کی خلاف ورزی کر کے نبی کی دل آزاری کا سبب بن رہا ہو؟ کہیں کسی کا چاہنے والا دل آزاری کرتا ہے، کہیں کسی کا چاہنے والا اپنے محبوب کا دل دکھی کرتا ہے؟ ایسا دنیا میں تو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن امت ہے، اسے کیا نفس و شیطان نے پٹی پڑھا دی ہے کہ وہ محبت کے دم تو بھرتے ہیں، لیکن ہر کام وہ کرتے ہیں جس سے نبی کا دل دکھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، رنج ہو، وہ کام کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوستو، ہمیں اللہ نے سوچ سمجھ دی ہے، اس سوچ بوجھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ علم دیا ہے، قرآن کی روشنی دی ہے اللہ نے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو محفوظ رکھ کر ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ روشنی ہے، جو اس روشنی سے فائدہ اٹھائے گا اسے سیدھا رستہ نظر آئے گا۔ جس کے پاس روشنی نہیں ہوگی وہ اندھیرے میں سفر کر رہا ہے، وہ منزل کو بھی پہنچ سکتا ہے، گڑھے میں بھی گر سکتا ہے، اور منزل تو پہنچنا مشکل ہے، اندھیرے میں رستے بھٹک جائے گا انسان۔ یہی دو چیزیں روشنی۔ اللہ تعالیٰ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو بھٹک نہیں سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ ایک ہوتی ہے حدیث اور ایک ہوتی ہے سنت۔ حدیث چھوڑ کے جانے کی بات حضور نے نہیں فرمائی، سنت چھوڑ کے جانے کی بات فرمائی۔ اسی لیے پوری دنیا میں جو لوگ اہل الحق ہیں وہ اپنے کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں۔ سنت اس لیے کہتے ہیں کہ سنت ہی پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، محض حدیثوں پر عمل کرنا جائز ہے۔ حدیثیں تو ایک تاریخ ہیں، سب حدیثیں وہ سنت رسول نہیں ہیں، سب حدیثیں قابل عمل بھی نہیں۔ غزوات ہیں، سرایا ہیں، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، یہ حضور علیہ السلام کے زمانے کی ایام اور ان کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اس میں کیا عمل کریں گے، کون عمل کرے گا؟ اس لیے کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا، جو حق پر ہوتا ہے وہ اہل سنت ہوتا ہے، کیونکہ سنت پہ عمل کرنا ہے، حدیثوں پہ عمل نہیں کرنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے اہل سنت آپ کا لقب ہے، آپ کا ٹائٹل ہے۔ جو بھی اپنے کو حق پسند سمجھتا ہے یا حق پہ چلانا چاہتا ہے اس کا لقب اہل السنت ہے۔ اور والجماعت اس لیے کہہ دیا کہ جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے۔ صحابہ جس چیز پر متفق ہو جائیں تو وہ سنت ہی ہے تمام اہل سنت کے نزدیک۔ اس واسطے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہ من یعیش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہ جائے گا تو میرے موجود نہ ہونے کی وجہ سے کتاب و سنت کے سمجھنے میں بہت اختلاف سامنے آ جائے گا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کی خبر حضور علیہ السلام نے۔ فسیری اختلافا کثیرا، بہت اختلافات دیکھے گا، کیونکہ سمجھنے میں دشواری پیش آئے گی، تو کوئی یہ مطلب بتائے گا، کوئی یہ مطلب بتائے گا، چاہے وہ مخلص ہی کیوں نہ ہوں گے، پھر بھی اختلاف ہوگا۔ تو کرنا کیا چاہیے ایسے موقع کے اوپر؟ تو فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے موقع پر
میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو، چمٹے رہو اس سے اور اپنے سامنے کے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں خلفائے راشدین کے طریقوں کو اپنے طریقوں کے ساتھ جوڑ کر سنت قرار دیا ہے، وہ بھی سنت ہے، اور اسے تمام اہل سنت سنت مانتے ہیں پوری دنیا کے علماء، اور جو نہیں مانتا وہ اہل سنت نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس پر اجماع ہے، اور یہ ہمارے اجماعی عقائد میں داخل ہے۔ اور رہ گئے صحابہ کرام، تو فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ۔ ستارے سے تمثیل دو وجہوں سے دی گئی، شارحین حدیث فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ستارہ داغدار نہیں ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اصحاب کی زندگیاں داغدار نہیں ہیں، چمکدار ہیں، صاف ستھری کلیئر زندگیاں، نبی کی تربیت یافتہ ہیں۔ اگر صحابہ میں داغ ہوتا تو نبی میں داغ ہو جاتا، اس لیے داغدار نہیں ہے، ستارے کی طرح چمکدار ہے۔ دوسرے یہ کہ ستارے اس زمانے میں بھٹکے ہوئے ان کو راستہ دکھاتے تھے، صحراؤں میں اندھے صحرا، سینکڑوں ہزاروں میل کے ریت کے، اس کے اندر سب طرف ایک جیسا نظر آتا ہے، کچھ بھی علامت نہیں ہوتی۔ آدمی اگر بھٹک جائے تو بھٹکتا ہی رہے اور ہلاک ہو جائے، مگر راستہ نہیں مل سکتا تو رات کا انتظار کر لیتا۔ جب رات میں ستارے چھٹ جاتے تو ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل اور اپنے وطن کا راستہ متعین کر کے اس طرف چلتا۔ اسی طرح جب آدمی دریائی سفر کرتا، پانی میں سفر ہوتا تو چاروں طرف پانی ہوتا ہے، بہت آگے جانے کے بعد پھر عمارتیں، آبادیاں کچھ بھی نظر نہیں آتی، ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے، اور اگر وہ بھٹک جائے کشتی تو پھر وہ منزل کو نہیں پا سکتی کبھی بھی، اس لیے وہ رات کا انتظار کرتے ہیں۔ جب ستارے چھٹ جاتے ہیں تو ستاروں کو دیکھ کر منزلوں کا پتہ چلاتے۔ تو ستاروں کی دو خوبیاں، اپنی ذات میں بے داغ اور چمکدار ہیں، اور دوسروں کے لیے راہنما ہیں، رہبر ہیں، گائیڈ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سب صحابہ ستارے ہیں۔ بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی کی بھی اقتدا کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے صحابہ کرام ہمارے لیے سنت بنائے گئے، تو غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ بہت لوگوں کو ذہن میں نہیں ہے، غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ ہم اہل حدیث نہیں، اہل سنت، کیونکہ احادیث پر عمل کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے سنت پر عمل کرنے کا۔ ہاں، سنت ثابت کہاں سے ہوتی ہے؟ تو سنت حدیثوں میں سے ثابت ہوتی ہے، پر ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، ہر سنت حدیث ہوتی ہے۔ اس فرق کو نہیں سمجھنے سے بڑی غلط فہمیوں میں لوگ مبتلا ہو کر بہت سے لوگ اہل سنت کے راستے سے بھی ہٹ گئے اور بچھڑ گئے۔ مخلص ہوں گے، اچھی نیتیں ہوں گی، لیکن اصول نہیں معلوم، صحیح باتیں نہیں معلوم، اس کی وجہ سے مخلص ہو کے بھی بھٹک جاتا ہے۔ وہ معاملہ اللہ کا اور اس کا ہے، لیکن طریقہ یہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہر حدیث سنت نہیں ہے، ہر سنت حدیث سے ثابت ہے، اس لیے سنتیں ہمارے لیے ہیں، کتاب و سنت۔ اب اللہ کے نبی کا اعلان اب سمجھو تو سمجھ میں آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے رسول کی سنت میں اس کے اصحاب کی سنت بھی داخل ہے، کیونکہ اس کے رسول کی سنت ہی سے یہ بھی سنت ثابت ہوئی ہے، اس لیے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اس لیے یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کو اسی پہ چلنا اور اسی پہ قائم رہنا اور اسی پہ جمے رہنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بحر العلوم ہے، بحر کہتے ہیں سمندر کو، علوم علم، دینی علوم کے ایک سمندر تھے، وہ بحر العلوم ہے، بڑے امام وقت تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک ناجی فرقے کا نام لیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، اس کے دو جملے ہیں۔ ما انا علیہ، اس سے نص ثابت ہوتی ہے، یعنی کتاب و سنت، و اصحابی سے اجماع ثابت ہوتا ہے، یعنی اس امت کے علماء جمہور کا جس چیز پر اجماع ہو جائے وہ قابل عمل ہے، حجت ہے، اور مسلمانوں کو اسے اختیار کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔
یہ دو چیزیں اس سے ثابت ہوئی. یہ تو علماء تک پہنچیں گے تو علم ملے گا، علماء سے دور رہ کر علم کہاں سے ملے گا انسان کو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی چاہتوں والے طریقے پر ہمیں ثبات عطا فرمائے، اپنے حبیب اور ان کے اصحاب کے مبارک طریقوں پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لے کر وہ کام کرنے جن کاموں سے آپ نے روکا اور منع کیا ہے، اس گستاخی سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.